ان راتوں میں سے ایک رات شب برات، لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی بیچ کی رات یعنی 15ویں رات جس کو ہم صبرات کہتے ہیں، یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ غالباً پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کی آمد ہے، اللہ نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے فضائل کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے روزے رکھ کر کے بتلایا کہ رمضان کی تیاری کرو۔ اور پھر یہ اللہ کا انعام دیکھیے کہ اللہ نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں یہ شب برات عطا فرمائی، اللہ کے انعامات کی ایک مخصوص رات عطا فرمائی، گویا کہ اللہ کی مغفرت عام کی جا رہی ہے تاکہ میرے محبوب کے نام لینے والے، میرے محبوب کے امتی جنہوں نے سال بھر گناہوں میں گزارا ہے، میں رمضان سے پہلے ان کو ایک مقدس رات عطا کر رہا ہوں۔ اس رات میں اگر انہیں اپنے معاملات کو صحیح کر لیا، اپنے رب کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے پہلے معاملات کو رفع دفع کر لیا اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کر لیا، اور رمضان سے پہلے اگر ان کا اور اللہ کا معاملہ صحیح ہو گیا تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، جب میرے محبوب کا امتی 15 شعبان کی رات میں اللہ کے سامنے گر گڑا کر کے رو کر کے معافی تعفی کر کے اپنے رب کے ساتھ جو ہے معاملہ درست کر لے گا، ادھر رمضان کی آمد کا جو ہے چاند طلوع ہوگا، اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص انعام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات پڑھی گئی، بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیات شبرات کے بارے میں ہے، یعنی اسی رات کے تعلق سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو فضیلت عطا فرمائی کہ اس رات میں قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ کیا گیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سال بھر کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے سال کی بندوں کی روزی کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے اس رات میں۔ کون کون بندہ اس دنیا سے جائے گا سال بھر میں، جن جن کی موت آنی ہے ان کی فہرست بنائی جاتی ہے اور ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس سال کس بندے کو کتنی روزی ملنی ہے اس کی فہرست بنائی جاتی ہے، اور اللہ کے جو ملائکہ اور فرشتے اس کام پر مامور ہیں ان کے سپرد ڈیوٹی کی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے یوں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بجٹ پاس کرتے ہی سال بھر کا اور ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، اور جب 27 رمضان شب قدر ہوتی ہے اس رات تک جو ہے یہ پورا خاکہ تیار کیا جاتا ہے، اور شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے ایک مخصوص جو ہے ایک زمانہ عطا فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، تاکہ میرے بندوں کو ایک بہترین موقع مل سکے تاکہ اپنے سال بھر کے معاملات کو ٹھیک کرانے کے لیے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ کے حضور اتنی لمبی دعا کیا کرتے تھے، اتنی لمبی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور روتے رہے
گڑ گڑاتے رہے اور ایسی ہچکی بن گئی کہ میں اپنا دامن تھام کر کے بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز ہو گئی۔ اتنا اللہ کے سامنے مانگ رہے اللہ کے محبوب، جبکہ آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا گیا، اتنے انعامات سے نوازا گیا کہ اتنا کسی نبی کو انعام نہیں دیا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن رو کس کے لیے رہے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں، کبھی آپ رمضان کے مہینے میں، کبھی آپ شب برات میں، کبھی شب قدر میں، کبھی رات کے آخر پہر میں رو رہے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم سوچیں تو صحیح، یہ اللہ کا محبوب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات میں عظیم ترین ہستی ہونے کے باوجود یہ آنسو کی برسات میں کیوں رو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا ابو بکر کے لیے رو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت اور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے سر لگا کر کے سو رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کس کے لیے رو رہے تھے؟ عمر کے لیے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس نے اس کائنات میں ایسا عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک ایسا کوئی عدل قائم نہ کر سکا۔ عثمان کے لیے رو رہے تھے، عثمان تو ذوالبشارتین ہے۔ نبی نے 2 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے، تیرا جنت میں داخلہ پکا ہے۔ پھر کس کے لیے رو رہے تھے؟ فاطمہ کے لیے رو رہے تھے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کس کے لیے رو رہے تھے؟ حسنین کریمین کے لیے رو رہے تھے؟ نہیں، نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے شہزادوں کے سردار ہو گئے میرے یہ بچے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خاطر قربان کر کے اپنے کنبے اور برادری کی قربانی کو دے کر کے اپنے محبوب کے دین کو سینچا تھا۔ یہ کس کے لیے رو رہے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے رو رہے تھے۔ انہوں نے تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا تھا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے تھے۔ کتنا تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کے رسول، کتنا روتے تھے یا رب امتی یا رب امتی، یہ میرے محبوب کی صدا تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خدمت کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر کے فرمایا عائشہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ کا محبوب، اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کی اس کائنات میں محبوب ترین ہستی اگر کسی کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو پھر اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے کودنے لگی، پھولے نہیں سماتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا، اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں کیوں خوش نہ ہوں، آج نبوت کی زبان سے میرے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ سننے کی ضرورت ہے اور دل پر لگے اس جملہ کو، ایسا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو میں نے آج تجھے دعا دی ہے میں ہر نماز میں اپنی امت کی ہر فرد کے لیے وہی دعا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول کے معاملات تھے ہمارے ساتھ، رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ اس لیے ان مبارک اوقات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ مبارک اوقات ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ان
مقدس راتوں کو اور مقدس ایام کو اور اسی طریقے سے جو مقدس گھڑیاں ہیں ان کو ہم نے سیر و تفریح کا مواقع سمجھ لیے، کھانے پینے کے مواقع سمجھ لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات کی رات وہ رات ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے، اتنی عام ہو جاتی ہے، نبی نے فرمایا کہ اس ایک رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ ایک رات میں قبیلہ بنو کلب، یہ مدینہ المنورہ میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ 10 میل کے ایریے میں ان کی بکریاں بیٹھا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیے 10 میل کے ایریے میں جن کی بکریاں بیٹھی ہوئی ہو، ان بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی اور ان کے بدن پر بالوں کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس ایک رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس رات کا جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کے یہی اعلان ساری رات ہوتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا متلاشی، ہے کوئی کاروبار میں پریشان، ہے کوئی اپنے جو ہے تجارت میں پریشان حال آدمی، آ جاؤ میں روزی دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، ہے کوئی بیمار جس کو شفا نہ مل رہی ہو، آ جاؤ میں تمہیں شفا دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہ صبح تک اعلان ہوتا ہے، طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، لیکن اس اعلان کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہماری عام راتیں بھی ایسے ہی گزر جاتی ہیں اور ایسی مقدس راتیں بھی ویسے ہی غفلت سے گزر جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں اور اس رات میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس رات میں موت کی جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس رات کس کو مرنا ہے، اس سال میں کس کس کی موت آنی ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہماری راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں، اس لیے ان راتوں کو سعادت سمجھنی چاہیے۔ یہ مبارک راتیں اور مقدس اوقات بھی اگر ہمارے غفلت سے گزر گئے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ عام اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بدنصیب ہے وہ آدمی جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ خسارے اور گھاٹے میں ہے وہ انسان جو اس رات میں بھی اپنے اللہ کی عبادت نہ کر کے اپنے اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بنے۔ اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہے، اللہ آواز لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمیں تو نہیں چاہیے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟